وہ پہلے امپیریئر تھے جنہوں نے ایز اے اسٹیٹ ہندوستان کو اسٹیبلش کیا۔ شہنشاہ اشوک کی کہانی ان کے دادا چندر گپت موریہ سے شروع ہوتی ہے۔ بندوسار کے جانشینوں میں اشوک کا نام کافی نیچے تھا۔ یہ سنتے ہی بندوسار کو مرگی کا دورہ ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ بات ہے 261 BC کی۔ ایک شہنشاہ میدان جنگ میں پہنچا جہاں اس نے دیکھا تا حد نظر لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں، زخمیوں کی آہ و بکا ہے اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ وہ شہنشاہ تھا جس نے تخت اور حکومت کی خاطر اپنے 99 بھائیوں کا خون کرایا، لیکن پھر امن اور محبت کی پہچان کیسے بن گیا؟ میں ہوں غلام ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے بانی کہلائے جانے والے مہاراجہ اشوک کی بایوگرافی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ قدیم ہندوستان کے بادشاہ اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے 40 سالہ دور حکومت میں انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو ایک حکومت کے تحت متحد کر دیا تھا۔ جنوبی ہند کی ریاستوں تامل ناڈو اور کیرالہ کو چھوڑ کر آج کا پورا انڈیا، پاکستان اور کم از کم افغانستان کا مشرقی حصہ اشوک کے دائرۂ اختیار میں تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک ایسے مذہب سے دنیا بھر کو متعارف کرانے میں کامیاب رہے جس کے پیروکار ان کے وقت میں بہت کم تھے۔ انہوں نے ایسے اخلاقی افکار و خیالات متعارف کروائے جن کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ دان چارلس ایلن اپنی کتاب اشوک دی سرچ فار انڈیاز لاسٹ امپیریئر میں لکھتے ہیں کہ اشوک کو بجا طور پر ہندوستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان کو بحیثیت ایک ریاست متحد کیا۔ گاندھی سے بہت پہلے عدم تشدد کے تصور کو رائج کر دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے ایک فلاحی ریاست قائم کی تھی۔ شہنشاہ اشوک کی کہانی ان کے دادا چندر گپت موریہ سے شروع ہوتی ہے جو پہلے مگدھ ریاست کے تخت پر بیٹھے تھے۔ اشوک چندر گپت موریہ کے پوتے تھے۔ 323 BC میں سکندر کی موت کے 1 یا 2 سال کے اندر دریائے سندھ کی مشرق میں یونانی تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ چندر گپت موریہ نے پہلے تو دھنا نندن سے شکست کھائی لیکن پھر اسے شکست دے کر شمالی ہندوستان کے غیر متنازع حکمران بن گئے۔ چندر گپت موریہ کی فوج اپنے 24 سالہ دور حکومت میں ناقابل تسخیر رہی۔ 305 BC میں جب بابل اور فارس کے نئے حکمران سلیوکس نے سکندر کے ہاتھوں کھوئی ہوئی زمینوں کو فتح کرنے کی کوشش کی تو اسے چندر گپت موریہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، چندر گپت موریہ کے بعد بندوسار مگدھ کے بادشاہ بنے۔ چانکیہ باپ کے بیٹے بندوسار کے بھی رہنمائی کرنے لگے۔ ان کے پوتے اور شاگرد رادھا گپت نے اشوک کے مگدھ کا بادشاہ بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ A.L. باشم اپنی کتاب دی ونڈر دیٹ واز انڈیا میں لکھتے ہیں کہ بندوسار کا بیٹا سوسیما ان کے تخت کا وارث یا ولی عہد تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے بعد وہی مگدھ کا بادشاہ بنے گا۔ دوستو، بندوسار کے جانشینوں کی فہرست میں اشوک کا نام کافی نیچے تھا۔ وہ چھوٹے قد کا موٹا شخص تھا۔ اسے جلد کی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے وہ بدصورت نظر آتا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے والد اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور اسے ممکنہ وارثوں کی فہرست سے بھی نکال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب راجدھانی پاٹلی پتر جو موجودہ پٹنہ ہے وہاں سے کافی دور ٹیکسلا میں جب بغاوت ہوئی تو راجہ بندوسار نے اپنے بیٹے اشوک کو اسے کچلنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اسے شہنشاہ کے نمائندے کے طور پر وسطی ہندوستان میں اجین بھیج دیا گیا۔ وہاں ودیشہ میں انہیں ایک مقامی تاجر کی خوبصورت بیٹی مہادیوی ساکیہ کماری سے محبت ہوئی۔ رومیلا تھاپر اپنی کتاب اشوک اینڈ دی ڈیکلائن آف دا موریہ امپائر میں لکھتی ہیں کہ دیووامس میں اس شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اشوک کے ان سے 2 بچے مہندا اور سنگا مترا تھے جنہیں بعد میں بدھ مت کی تبلیغ کے لیے سری لنکا بھیجا گیا تھا۔ جب اشوک راجہ بنے تو مہادیوی نے پاٹلی پتر جانے کے بجائے ودیشہ میں رہنے کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ دیوی بدھ مت کو ماننے والی تھی اور ودیشہ اس وقت بدھ مت کا مرکز تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ تاجر کی بیٹی تھی اور اس کی سماجی حیثیت شاہی خاندان کے لوگوں کی سطح سے نہیں ملتی تھی۔ بندوسار نے اشوک کے بڑے بھائی سوسیما کو جانشین منتخب کیا تھا لیکن 274 قبل مسیح میں ایک اور بغاوت ہوئی اور اس بار شہزادہ سوسیما کو اس سے نمٹنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بغاوت پچھلی بغاوت سے زیادہ سنگین تھی، اس لیے شہزادہ سوسیما کو زیادہ دیر تک ٹیکسلا میں رہنا پڑا۔ دوستو، اس دوران بادشاہ بندوسار شدید بیمار پڑ گیا۔ اس نے سوسیما کو واپس آنے کا حکم دیا اور اشوک کو اس کی جگہ ٹیکسلا جانے کا حکم دیا۔
इस दौरान अशोक का हामी वजीर राधा गुप्ता ने मुदाखलत की और शाही हुक्म को रोकने की कोशिश की। चार्ल्स एलन लिखते हैं कि अशोक ने अपनी बीमारी का बहाना किया और वालिद से कहा कि वो उसे आर्जी बादशाह करार दें। यह सुनते ही बिंदुसार को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। जब सुसीमा पाटलिपुत्रा वापस आया तो उसने देखा कि उसके छोटे भाई अशोक ने पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया है और उसके मरकजी दरवाजे की हिफाजत यूनान से लाए गए किराए के फौजी कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा के मशरकी दरवाजे पर सुसीमा को कत्ल कर दिया गया, जो कि इक़्तिदार के लिए 4 साल जद्दोजहद की बुनियाद पड़ा। इस दौरान अशोक ने अपने दीगर 99 सौतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो अपने आप को मगध का मुतलिकुल अनान बादशाह करार देने में कामयाब हुआ। अशोक ने एक दूसरी शहजादी से शादी करके अपनी ताजपोशी का जश्न मनाया। अशोक के हरम में बहुत सी औरतें थीं, लेकिन उनमें से बहुत सी उन्हें पसंद नहीं करती थीं। कहा जाता है कि अशोक ने उन्हें जिंदा जलवा दिया था, शायद इसलिए उसे कंड अशोक भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र के तख्त पर जलवा अफरोज होने के बाद अशोक ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को विदेशा से बुला लिया। अशोक की कम से कम 6 बीवियां थीं। अशोक की सबसे प्यारी और अहम बीवी असंदी मित्रा थी, जो अशोक की हुक्मरानी के 13वें साल में फौत हो गई। अशोक 265 BC में बुद्ध मत का पैरोकार बन गया। हालांकि उसने खुद एतराफ़ किया कि उससे पहले 1.5 साल तक इस मज़हब को संजीदगी से नहीं लिया था। बुद्ध मत का पैरोकार बनने के 2 साल के अंदर उनके बच्चे महिंदा और सिंगा मित्रा भी बुद्ध भिक्षु और राहिबा बन गए। दोस्तों, महाराजा अशोक की ज़िंदगी का दूसरा और आखिरी हिस्सा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, महाराजा अशोक की ज़िंदगी का दूसरा और आखिरी हिस्सा ज़रूर देखिए।